ومن أحسن قولا ممن دعا وقال إنني مسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. آپ کو معلوم ہے یہ مذمتی کانفرنس سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور اس کانفرنس میں پورے پاکستان بھر سے تمام مذاہب کے رہنما اور تمام مساجد کے رہنما آج اس مذمتی کانفرنس میں شریک ہیں، جس کے داعی حضرت سید مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، خطیب و امام بادشاہی مسجد، چیئرمین مجلس علماء، چیئرمین انٹرفیتھ ہارمنی فار پیس اینڈ ہارمنی حضرت مولانا سید الخبیر آزاد صاحب نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جو ابھی قریبی وقت میں مکہ مکرمہ سے تشریف لائے اور آتے ہی اس کانفرنس کو رکھا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے بیان کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ کانفرنس مذمتی کانفرنس ہے، جو کہ سانحہ جڑاوالا عیسیٰ نگر کرسچن کالونی کے حوالے سے انعقاد پذیر کی گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کانفرنس میں تمام مسالک کے جیت علماء کرام اور تمام مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے رہنما زعماء ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آج کی کانفرنس مجلس علماء پاکستان اور انٹرفیتھ کونسل فار پیس اینڈ ہارمنی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحہ جڑاوالا عیسیٰ نگر کرسچن کالونی میں کیا گیا، اس کی ہم آج اس فورم سے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، جس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر دشمن ہمیشہ یہ سازشیں کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس ملک میں رہنے والوں کو آپس میں لڑانا ہے۔
یہ ریاست ہے، یہ وطن ہے، یہ پاکستان ہے، اور ریاست کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا فیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے وہ اس کے خلاف کارروائی کریں، مگر ہر ایک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ سڑک پر اپنی عدالت لگائے، جس کا دل چاہے وہ گھروں کو جلائے، جس کا دل چاہے وہ لوگوں کو مارے۔ آپ کو وہ دن بھول گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب سویڈن کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی تو جہاں ہم سراپا احتجاج تھے، پاکستان کا ہر فرد سراپا احتجاج تھا، ہر مسجد سے آواز اٹھ رہی تھی، وہاں پر ہم دیکھ رہے کہ دیگر مذاہب عالم کے رہنما زعماء ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، وہ چاہے چرچ تھا، چاہے گردوارہ تھا، چاہے وہ مندر تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہی مسجد لاہور کے میناروں کے سائے میں ہم نے مل کر ایک ایسا مظاہرہ کیا جس میں تمام مسالک، تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں اس میں وہ شریک۔ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین امن کا دین ہے، اور سب کے سب جو مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے کو احترام کا درس دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ تو آدم کی اولاد کون ہیں؟ ہم سب ہیں۔ آج ہمیں احترام انسانیت، تشدد سے پاک معاشرہ، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور پیغام پاکستان کے فروغ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ وہ درندہ صفت لوگ تھے جنہوں نے اس موب کو اکٹھا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لیول پر اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کراچی سے خیبر تک اور آزاد کشمیر اور بلتستان تک ہم اپنے اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ حضرت قائد اعظم بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں علماء تھے، جہاں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہاں یہ ادیان عالم کے رہنما بھی تھے۔ تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ یہ پاکستان صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہمارا ہے، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہم تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اقلیتوں پہ ظلم ہندوستان میں ہوتا ہے، اور جب آپ کرتے تو پھر رہ کیا جاتے ہیں بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن سے عشق ہمارا بھی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن حکیم ہو، یہ سب احلامی ہوتا، ان کی عزت، ان کی تکریم میرے اور آپ کا اور ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، اور پھر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، ان کی عزت، ان کی تکریم میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں احترام انسانیت، وہ میری بہنیں
جو کرسچن ہیں، وہ جو بچے کرسچن، وہ جو بھائی کرسچن، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی ایک شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے اور پھر اس کے اوپر پرچہ بھی ہو جاتا ہے اور ریاست حرکت میں بھی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کرسچن کے گھر جلا دیں اور ان کی عبادت گاہیں جلا دیں، یہ کون سا دین بتاتا ہے؟ نہ میرا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ میری شریعت اجازت دیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن تو کہتے ہیں من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا فرمایا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کی مدد ہے۔ آج یقیناً ہمارے دل رنجیدہ ہیں، بشر صاحب، ندیم کامران صاحب، ٹھوکر صاحب، آج ہمارے دل رنجیدہ ہیں۔ میں صبح ہی آج مدینہ منورہ سے پہنچا ہوں، مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس وقت یہ واقعہ ہوا اور جو مجھے اطلاعات ملی، آپ یقین کریں کہ میں وہاں پر اتنی تکلیف میں تھا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، ہم کراچی سے لنڈی کوتل تک پاکستان کے گھر گھر میں امن و محبت اور ہارمنی کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہو جانا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو موقف حکومت پاکستان نے اس پر اپنا ہے اور دنیا بھر میں وہ نشر ہو رہا ہے، آج پوری قوم اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ملک پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقلیتوں کا جو تحفظ ہے، اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ اور اس کا ضامن ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ تو آج ہم سب جو مسیحی لوگوں کے ساتھ یا ان کے گھروں کے ساتھ کیا گیا ہے، آج ہم سب اس تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے جناب محسن نقوی صاحب نے کہ فوری طور پر 3 سے 4 دن کے اندر ہم جو ہے ان کے تمام جو چیزیں ہیں اور ان کا جو مداوع ہے وہ کریں گے، مگر جو دنیا میں بات چلی گئی ہے اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب، آپ نے کل اور حکومت پاکستان نے اس پر جو ایکشن لیا ہے، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، آج کا یہ فورم پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو قرار واقع کی سزا دی جائے۔ انشاءاللہ تائید کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں تائید کرتے ہیں۔ اور جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ایسی آ جاتے ہیں جن کا تعلق دور دور سے نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال کیا جائے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اگر پیچھے جو واقعات ہوئے تھے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا، اگر ان کے خلاف کارروائی کر دی جاتی اور
ان کو سزائیں ساتھ سے ساتھ دے دی جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے واقعہ نارونما۔ آج یہ پاکستان جس چیلنج سے گزر رہا ہے، آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ مل کر اس کو انتشار سے پاک پاکستان بنا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہم جو ہے فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایک پرامن پاکستان بنائیں۔ تو جب پرامن پاکستان ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو میں دشمن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج اپنے اس فورم کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تمہاری سازشیں ہم اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہو گیا، ہم آج اپنی جو مسیحی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں بستی ہے، آج ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اس کا مداوع کیا جائے گا۔ اور جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے صلیب کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے مقدسات، اور جب مقدسات ہوں تو یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو قراروا کی سزا دینی چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے، ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان لوگوں کو کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ایسے واقعات جو ہے وہ کرے، یا کسی بھی مذہب یا کسی، یہ بائبل ہو یا یہ جتنے بھی احرامی کتب ہیں وہ ہوں، ہاں قرآن کریم ہو، یہ سب ہمارے لیے عزت و تکریم کی جگہ رکھ، ان کے بغیر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیکھیں تو مدینے میں میثاق مدینہ دیکھیں آپ، صلح حدیبیہ دیکھیں آپ، نجران سے جب وفد آ جائیں تو رسول اللہ ان کے لیے دروازوں کو کیسے کھول دیں جی، اور پھر کیسے ڈائلاگ ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے عبادت کا وقت آ گیا ہے تو باہر نہ جاؤ بلکہ یہیں پر بیٹھ کر کر لو۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کن قدروں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ پاکستان آج اگست یا یہ مہینہ ہے 14 اگست کو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی۔ مفتی صاحب آج ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ بڑھنا ہوگا کہ نہیں بڑھنا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں، بڑھنا ہوگا۔ اور ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موصل انسانیت، جو موصل کائنات ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین وہ انسان ہے جو دوسرے انسان نفع۔ آج بھی سب بیٹھے، سبسٹین شاہ صاحب، اسی طرح ندیم کامران صاحب، انور کھوکھل صاحب، وہ جو پرنس آف پیس ہیں، ان کی تعلیمات بھی امن کی، وہ کہتے ہیں امن کے شہزادے۔ اور اگر انجیل مقدس کو پڑھیں ہم تو اس میں کیا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کرواتے، یہ لوگ ہیں جو صلح کرانے والے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے الحمدللہ
इन तमाम मसालिक और मज़ाहिब के रहनुमाओं को देख कर इस बात को सुना है, और इंशाअल्लाह पूरी कौम आज अपनी मुसल्लह बहादुर अफवाज के साथ, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ और अपनी पुलिस और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर के एजेंडे को इस पाकिस्तान में चलाए। हम रद्द करेंगे मिंबर महराब से, हम रद्द करेंगे उसको दीगर बादगाहों से। मुझे मालूम है और मुर्शद साहब ने मुझे भेजा था कि कौन कौन से तंजीमें हैं जो मुल्क के अंदर बदअमनी को पैदा करनी चाहती हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं, ये याद रखो जब तक हम इस तरह मुत्तहद हैं तुम्हारी कोई साजिश पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये मैं कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि हमारे वालिद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद ने इंटरफेथ हारमनी और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। 50 साल हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि फौरी तौर पर हमें चाहिए कि हम कौम के सामने बैठकर अपनी बात करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इकट्ठे मिलकर एक दो ऐसे और प्रोग्रामात करेंगे। तो बहरहाल मैं इस मौका पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी बात को लिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास बिशप सबद शाह और नदीम कामरान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और भी मसालिक और अदयान आलम के लोग मौजूद हैं। हम उनकी बात को सुने और कौम तक पहुँचाएँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यकजहती का एक मुजाहरा कर कर हम पूरी कौम को एक मैसेज देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है और इस पाकिस्तान को लेकर हमने आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान है तो हम हैं। पैगाम पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा है, और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा वो करती है। आए इस वतन पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े, और ये यकजहती का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम तक जाएगा। और हम बता देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए हर दम हर वक्त इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह इकट्ठे। तो आए हाथों में हाथ डालकर हम एक दूसरे के साथ यकजहत, कहीं आगे नहीं आना, हाथों में हाथ डालें, ये हाथों में हाथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान, इंतशार से पाक पाकिस्तान, पाकिस्तान पाक-फौज, पैगाम पाकिस्तान, मुस्लिम मसीह और दीगर अरदियान आलम का इत्तेहाद। तशरीफ रखे। मैं सबसे पहले अपने भाई अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज रात ही के सुबह सवेरे वो मक्का मदीना से वहाँ पर थे। वो वहाँ पर भी जैसे उन्होंने बताया है कि उन्होंने सुना, बड़े रंजीदा हुए, परेशान हुए, क्योंकि हम कई सालों से बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद, पाकिस्तान में रवादारी, बराबरी और मसावात की हम बात कर रहे हैं। तो रात को ही आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आते ही हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके अलावा मैं इस मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब कल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस जुमा, जो जुमा आपने भी रात को मुझे यही बताया कि तमाम मसाजिद में जो खुतबात दिए जाएंगे उसमें रवादारी के बारे में और अक़लीतों के हुकूक़ के बारे में बात की जाएगी, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज तमाम मसाजिद से ये बात हुई है और इसका अच्छा असर हुआ है। अखबारात में भी ये बात छपी है, जिसके लिए मैं अखबारात का, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। बातें क्योंकि ये मुझसे वही बात हो रही हैं
ایک صرف بات یہ کہوں گا کہ ہم جس شخص نے، شخص ایک ہے یا دو ہے ہمیں نہیں پتہ ابھی تک، جنہوں نے قرآن پاک کے صفحے پاڑے ہیں، جلانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا نام وہاں لکھا ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی شخص جو سمجھدار شخص ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار شخص ایسا کر نہیں سکتا۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں ہمارے اتنے ادارے ہیں، اسکول ہیں، کراچی سے خیبر تک سب اسکول ہیں۔ ان تمام اسکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تمام مذاہب کی عزت کرنی، احترام کرنا، کتابوں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اور تمام مسیحی بچوں کو، بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 دفعہ سے زیادہ مرتبہ نام یسوع المسیح کا آیا ہے۔ مقدسہ مریم کے نام پر پوری ایک صورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کے بارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے ہے اس کو ضرور سزا دی جائے گی اور دینی چاہیے، جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ میں میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے سب بھائیوں کے ذریعے سے جو یہاں موجود ہیں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس واقعے کے فوراً بعد صبح فجر کے وقت ہی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اذانوں تو مساجد سے اعلانات بھی ہونے شروع ہو گئے۔ میرے یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل گیا، مطلب ایک بات سامنے آ گئی ہے، اس کو محفوظ بھی کر لیا گیا ہے، تو اب ہمارے پاس قانون ہے، پولیس کو اطلاع دے دی گئی، FIR ہو گئی، تو تھوڑا سا قانون کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ایک دم دھاوا بول دینا یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے۔ تمام مذاہب میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی افواہ بھی ہو، کوئی جو بھی ہو، اس کی پہلے تحقیق کی جائے، پھر اس کے بعد کوئی عمل کیا جائے، کہ کوئی بھی بات ہو، جب تک وہ سچ بات نہ مان لی جائے۔ تمام مذاہب بتاتے ہیں، تو یہ ایک ہمیں بڑی بردباری کا کام کرنا چاہیے کہ ایک دم جذبات میں آ جانا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم احترام بھی کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے پیار بلکہ عشق وہ تمام مسلمان بچہ ہو یا بڑا ہو کرتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو اس بات سے بھی واقف ہے۔ لیکن اگر یہ ہوا تو بھی پھر تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، تاکہ قانون جب ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ فرد واحد، ایک شخص نے اگر جرم کیا ہے اس کی سزا پوری آبادی کو، بستیوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو، ان کو تو نہ دی جائے۔ جب اس نے کیا ہے، یہ تو کسی دنیا میں قانون نہیں ہے کہ ایک شخص کو غلطی کرے پورا اس کا آبادی، گھرانے کو چلو پکڑ لو، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اچھا تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن پوری آبادی جن کو پتہ بھی نہیں ہو، بیچارے سوئے ہوئے بچے ہیں، مائیں اس کو اٹھا کر بھاگ رہی ہیں، بچوں بھاگو ہم پر اٹیک ہونے والا ہے، اٹیک کون کرنے والا ہے؟ کوئی مسلم موب آیا ہے۔ تو یہ جو باقی چیزیں بھی بن جائیں، ابھی بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ گھر بھی بن جائیں گے، چرچز کی بھی مرمت ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ اندازہ کریں وہ بچے جو جوتیاں چھوڑ کر بھاگے، بہنیں جو دوپٹوں کے بغیر گئیں، میں اس کو جذباتی نہیں بنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ دیکھ لیں، بچے جو ہے وہ کھلے آسمان پر رات انہوں نے گزاری ہے۔ اب ان کے ذہنوں سے خوف کون نکالے گا؟ خوف۔ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کیسے وقت گزارا اور خوف میں رہے۔ تو اس لیے اچھی بات ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جو پاکستان میں ہے، کوئی بھی ہو، اس کو پاکستان میں رہتے ہوئے خوف میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور مجھے کسی نے فون کیا اسی وقت ہی، مجھے بتایا کہ جی یہ آج بدھ ہے، یعنی یہ 16 تاریخ تھی، اور 14 تاریخ کو ایک دن پہلے ہم سب نے بڑے مل کر ملی ترانے بھی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اور کہنے لگے جی آج صبح ایک دن گزرا ہے، صبح سویرے ہم اپنے اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی پلاننگ ہو، جو بھی ہو وٹ ایور، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کیسے ہوا ہے، بچوں کے ذہن میں خوف، خواتین میں، بچوں کو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں آج پریس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دیکھیں، ہم پاکستان میں مسیحی جو ہیں وہ 2% ہیں، 96% مسلم ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب 96% لوگوں کے سامنے ایک مسیحی 1-2% کو کیا کرے؟ اگر کسی نے یہ نام لکھے تو وہ تو کوئی پتہ نہیں مائی کا لال کون ہوگا جس نے اتنی جرت کر لی۔ اسے پتہ ہے پاکستان کا قانون کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں مسلم بھائیوں کو
قرآن پاک سے پیار کتنا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی سزا بھی ہے، تو یہ کیوں ہوا، کس نے نام لکھا، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہوا، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر تھا شوکت مسیح، اب اس کے گھر پر 4 دفعہ حملے ہوئے، 4 دفعہ، اس لیے وہ مسیحی ہے، اس کو کوئی چوڑا کہتا رہا، کوئی اس کو کچھ کہتا رہا، اسسٹنٹ کمشنر اے سی وہی تھا۔ اب اس کو پھر بڑی مشکل سے نکالا گیا تاکہ جانی نقصان نہ ہو جائے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر ایک شخص یہ کرتا ہے، ایک بندہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر کے آتا ہے، یہ پاکستان کا ایگزام ہے، کوئی امریکہ کا، کوئی کسی اور جگہ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے، پاکستان اس کو یہ پوزیشن دی ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ اب یہ بچے اوپر آ رہے ہیں، جس سے پاکستان کا چہرہ بہتر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مسیحی فوج میں بھی تھے، عدلیہ میں، ابھی سول سرونٹ بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ جو بندہ ہے، اس کے بچے یہ کیا کرے گا، خوف ہے۔ ایک اور بھی جگہ پر ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس کے ساتھ بھی ایسے، اس کو وکیلوں نے مارا تھا، یہ سمڑے آگل سائڈ پر۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے نصاب کے اندر مدارس میں یہ بتانی چاہیے کہ پاکستان میں رہنے والا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، تو یہ 2% تو لوگ ہیں، برداشت کی بات نہیں ہے، قبولیت کی ضرورت ہے۔ برداشت کرتے کرتے کئی دفعہ ویسے کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے، تنگ آنا اور بات ہے، لیکن جب ہم قبول کرتے ہیں، ہم دیکھیں ہم نے سب ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، قبولیت کرتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کون بیٹھے ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں، سب انسان ہیں، سب اسلامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں یہ فضا پھیلے گی، کوئی کسی کو ایسی نام نہیں دے گا، کوئی چوڑا یا جو بھی، اور یہ نام ہی دے گا، سوچ ختم ہو جائے گی۔ تو میں اب آخری بات کے سب اپنے مسلم بہن بھائیوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ بے شک یہ مساجد سے اعلان ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسیحی اور مسلم وہاں اکٹھے رہتے تھے، مسلم بہن بھائیوں نے بھی آ کر ان کو بتایا، کئی خواتین نے بتایا کہ باجی اعلان ہو رہا ہے، تو اسی اٹھ کے تھے جاؤ، خطرہ ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کا جو احساس ہمدردی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ ہم سارے مل کر اسی طرح سے پاکستان کو پرامن ملک بنائیں، تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ پرامن ہیں۔ خدا سب کو اور میری سب کی حفاظت کرے اور اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ میں آج اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ مساجد سے اعلان ہوئے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر آج پاکستان کی تمام مساجد، بالکل بادشاہ مسجد کا بھی، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، رمضان سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، تمام مساجد سے اقلیتوں کے جو اسلام حقوق دیتا ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے، کیونکہ کل جو میٹنگ ہوئی محسن نقوی صاحب کے پاس، وہاں بھی ہم نے یہ طے کیا کہ یہ تمام جو مساجد ہیں وہاں پر مگر آج پوری پاکستان کی مساجد میں جو ہے اسلام اقلیتوں کے کیا حقوق دیتا ہے اس پر بات کی گئی، اور بادشاہ مسجد سے ہم نے اس بات کو اٹھایا الحمدللہ، اور ہزاروں مساجد سے آج بات ہو رہی تھی۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کرنے والے تھے تو ان کا مقصد کچھ اور تھا، مگر آج ہمارا مقصد سب کے لیے یونٹی ہے اور اتحاد ہے۔ میں چاہوں گا، کیونکہ میڈیا نے بھی آگے اور پروگرامات، اور آپ کو پتہ ہے پرنٹ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، زندہ باد، میں یہ کہوں گا کہ اختصار کے ساتھ 3-4 جو احباب ہیں وہ بات کریں گے، تاکہ ایک نمائندگی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے چلی جائے۔ میں چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ساتھ جو اس وقت بیٹھے ہیں سردار بشن سنگھ صاحب، یہ کیونکہ سکھ دھرم کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ وہ جو ہے نا اظہار خیال فرمائے۔ 1.5 منٹ اپنا چلیں ٹھہر جو 1.5 منٹ، ٹھیک ہے جیسے میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی عبدالکبیر آزاد صاحب، خطیب بادشاہی مسجد، چیئرمین یوتھ اعلان کمیٹی، اور ساڈے بشپ صاحبہ
ندیم کامران صاحب، سبسری شاہ صاحب، ایمینل صاحب، ظہیر احمد ظہیر صاحب، جنہیں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں ہندو کمیونٹی دے اور باقی سکھ بھائی چارے دے لوگ بیٹھے ہیں. میں سب تو پہلے دے جس طرح سارے نے کیا ہے اسی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جدو پاکستان دی آئی سانو یہ تحفظ دیتا ہے کہ اسی برابر دے شہری ہیں. اسی سکھ بعد چاں، مسیح بعد چاں، ہندو بعد چاں، اسی سب تو پہلے پاکستانی شہری ہیں. یہ پاکستان سب دا سانجا کار ہے. جس طرح سے ہر جگہ کہتے بھی ہیں پچھلے 14 اگست سے ہر جگہ لکھا ہے ہم سب کا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ساڑی مسیح پرانا. شانتی نگر واقعہ ہویا ساڑے عالمی دین جڑے انٹرفیس تے کام کر دیں اسی وہ کوشش کر دیں کہ وہ دبا اسی مٹھا دیں جڑے پاکستان دے چہرے تے ایک لگ گیا. اس تو بعد گوجرا واقعہ 2007 دے وچ پیش آندا ہے. اس تو بعد جوزف کالونی 2013 دے وچ ہن تازہ 2023 دے وچ جنا والا واقعہ ہویا. سانو سارے کو خاص کر کے میں ریکویسٹ کراں گا جڑے ساڈے عالمی دین نے جڑے مختلف جماعتاں دے وچ مختلف مدرسوں دے وچ مختلف ادارے دے وچ کام کر رہے ہیں کہ یہ اسی سوچیے کہ 8 سال بعد 10 سال بعد جڑا ساڈا دشمن ہے وہ سانو استعمال کر کے پاکستان دے وچ جڑے ایک پاسے اسی جس طرح عبد الخبیر آزاد صاحب دے والد صاحب نے کام شروع کیتا آج وہ بیٹا کر رہے 50 سال ہو گئے تے دوجے پاسے جڑے لوگ تھوڑے نے تعداد لیکن وہ ساڑھے سب تے پارے پہ جانے یہ دے ہوتے جتھے ریاست کی ذمہ واری ہے کہ انہاں چیزوں کو دیکھے اتھے ایک پاکستانی شہری دے نال ہوتے سب دا یہ فرض بنتا ہے جس طرح علامہ صاحب نے دسے بھی کہ اسی اگر گردوارے دے عبادت کر دیں تو گرو نانک صاحب نے سانو یہ سکھایا. شکریہ. اسلام دے وچ 1400 کچھ سال پہلے اقلیتاں دے حقوق واسطے کیا گیا ہے. آئیے پاکستان دے اسی گل کر رہے ہیں تو چلو 75-76 سال ہو گئے نا. اسلام تو 1400 سال پہلے دس رہے کہ مینورٹی دے حقوق کی نے اقلیتوں دے حقوق کی نے. ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں دسنا چاہوں کہ اسی پرسوں چیف جسٹس صاحب نے ملے یہ واقعہ اسی دن ہویا انہیں اتنا دکھ ہویا کہ بولیا بھی ہے. اسی یہ آس رکھتے ہیں مسلمان کمیونٹی بھائی چارے تو کہ ایسے پاکستانی تھوڑے ہیں لیکن ساڑھو مانے فخر ہے پائے مسیح پرانے ہوئے. اسی دیکھو گرو نانک صاحب ساڑھا تا مذہب جتھے شروع ہو رہا ہے اس تو بڑی جگہ تو ساڑھے واسطے کوئی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. کتنے جمع ہوں گے ساڑھے حفاظت جتھے گورنمنٹ دی ذمہ واری ہے. بھگت صاحب جو ہندو لیڈر ہیں ہندوؤں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے ओम नमो वाल्मीकाय नमः. हरि ओम. शांति 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 ओम. बड़े दुख की बात कि अभी तमाम हजरात रूहानी शख्सियात जो एक वाक़या जड़ा वाला क्रिश्चियन कॉलोनी ईसा नगरी में ये वाक़या हुआ बड़े दुख की बात है. तो पुरजोर बाद में हम मरम्मत करते हैं ताकि जैसे कि कुरान पाक का अगर कोई खाना हो बाइबल मुक़द्दस का हो रामायण गीता का हो तो ये सब के लिए सब की किताबें जो है ना एक मुक़द्दस मुकाम रखती हैं. रामायण में आया है कि जानदार जीव को एज़ा देना महापाप है यहाँ तक कि चूतिता को मारना पाप है. तो मैं इनके साथ में आखिर में एक शेर
तो जो समझ आ जाए हम क्या करने आए थे, हम क्या कर बैठे, हम क्या करने आए थे, हम क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे अच्छी तो तोबीदार कभी मंदिर पे जा बैठे हो, कभी मस्जिद। मैं मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब। हमारे भाई अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने हम सब की नुमाइंदगी करते हुए बड़ी खूबसूरत बात कर दी। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम उलमा ने, तमाम खुतबा ने पाकिस्तान में मौजूद सबको, गैर मुस्लिम दीगर हमारे जितने मज़ाहिब के लोग हैं, उनके हुकूक़ की पासदारी, उनके ख्याल पर बड़े भरपूर तरीके से बात की है। अल्लामा यूसुफ करज़ावी साहब के सिर्फ चंद जुमले, उन्होंने फरमाया कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों के मातहत ज़िम्मी रहते हैं उनकी 3 जिम्मेदारियाँ हैं। पहली जिम्मेदारी उनकी कानूनी है, दूसरी उनकी माली है। कानूनी है उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करें, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो माली मामलात में कवानीन को फॉलो करते हुए टैक्स देंगे। तीसरे उनकी जिम्मेदारी मजहबी है। मजहबी जिम्मेदारी क्या है कि वो दीन के और इस्लाम के मुक़द्दसात का एहतराम करें। मैं समझता हूँ कि हम इस खाने की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन उसके साथ मैं हाथ बांध कर बड़ी मोहब्बत के साथ ये तमाम से गुजारिश करूँगा कि वो जो दीनी मुक़द्दसात हैं मुसलमानों के कुरान मजीद हो, वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात दीगर मुक़द्दसात हो, उसमें अगर किसी जगह किसी भी स्टेज पर कोई कोताही हो उसे खुद अपने तौर पर हैंडल करें और उसको कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से भागने का सिलसिला मुख्तलिफ हवालों से बहुत जारी है। इनको भी पता है कि इस तरह करने से जल्दी हमें नेशनलिटी पासपोर्ट मिल जाएगा, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन सब को हमें भी पेश नज़र रखनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जहाँ हो इदारे मौजूद हैं उसमें अफसोसनाक बात मसाजिद से ऐलान किया जाना है, लोगों को मुस्तैल करना है, ये उसका अफसोसनाक पहलू है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें। बहुत शुक्रिया। और कानून की जो अमलदारी है उस पर हम खोकर साहब, क्योंकि इन्होंने और हमने एक मसले को हल किया और वो बिल्कुल एक चंगारी बन गया था, तो ये जहानाबाद का मसला है ना, कॉलोनी का। जी आप बात करें। तेरी उम्मत ने मेरे घरों की इहानत की है, तेरी उम्मत ने मेरे घरों की इहानत की है। इब्न मरियम ने मोहब्बत से शिकायत की है। हम आग बुझाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि चर्च हमने खुद ही पहले भी बनाए थे, अभी बना देंगे। हमारा मुतालबा ये है कि जिन शर्पसंदों ने ये काम किया है उनके ऊपर भी 295 सी लगे। अगर 9 मई के मुजरिमों को पहचान कर उनकी शनाख्त करके पकड़ के उनको अंदर लिया जा सकता है, तो इन लोगों को जिन्होंने बेगुनाह लोगों के घरों को जला दिया है, जिन्होंने अल्लाह के घर को नहीं छोड़ा, उनको सजा क्यों नहीं मिल सकती? उनके ऊपर 995 सी क्यों नहीं लग सकती? हम अपने चर्च खुद बना लेंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इस वक्त भी जितने हमारे अदारे हैं, मैं उनसे मुतालबा करना चाहता हूँ कि उन लोगों को, जिन लोगों ने जोसेफ कॉलोनी को आग लगाई, जिन लोगों ने गोजरा में ये काम किया, दूसरी जगहों पे किया, अगर उनको सजा दी जाती तो ये वाकया रूनुमा ना होता। इसलिए ये जो तिफल तसन्नियाँ हैं, इससे हमें निजात दें। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद अज़ाला कीजिए, दवाएं न दीजिए। ये खबर मैंने अपने भाई मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को मक्का मुनव्वरा में मैंने पहुंचाई थी और मैंने कहा था कि ये वाकया, ये जुर्म, ये सानहा, ये ज़्यादती पाकिस्तान में फिर हुई है। जितना हम अमन के लिए काम करते हैं उतनी बदअमनी हो रही है। उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहे। आदमी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम को तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। हम बस्तियां आबाद करने वाले लोग हैं,
इन बस्तियों को न जलाएं और मुल्क पाकिस्तान में इंतशार न फैलाएं। और मैं उन तमाम अदारों से ये कहना चाहता हूँ, हमें तसल्ली बातों से नहीं होगी, उस इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी तौकीर सलामत रखना, अल्लाह मेरी तौकीर सलामत रखना। जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत के साथ ये शिकायत कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं तमाम अदारों को कि इंसाफ करें, ना इंसाफी ना करें, वरना जहाँ अक़लियतों के साथ ज्यादती होगी उन्हें मारा जाएगा, अक्सरियत का जीना भी हराम हो जाएगा। मैं हज़रत अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब को दावत दूंगा और दावत से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, खोकर साहब आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह इनको सजाएं मिलकर रहेंगी और हम दिलवा कर रहेंगे। जी हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से भी और तमाम मज़ार के कायदीन की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने अजीम वालिद गिरामी कदर के मिशन को सही मानों में ज़िंदा रखा हुआ है और बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो गैर ज़िम्मेदार लोग होते हैं या छोटे लोग होते हैं वो तो इश्तियाल फैलाते हैं और जो समझदार लोग होते हैं वो लोगों को आपस में लड़ाते नहीं हैं, बल्कि हर सूरत में हर हालत में लोगों को मिलाते हैं। उनका काम आग लगाना नहीं होता, आग बुझाना होता है। इसलिए आप देखें अल्लाह ताला कादिर है, वो कई दफ़ा किसी शर से खैर के पहलू निकालता है। हमारे दोनों बड़े बिशप साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँ कि अल्लाह ताला कई दफ़ा किसी शर से खैर के पहलू निकालता है। अब मैं आपकी मुसलमान भी बड़े परेशान थे स्वीडन में और डेनमार्क में कुरान की बेहूदी और जलाने के वाक़यात आप समझते हैं कि जितनी आपको तकलीफ पहुँची है हमें उससे करोड़ों दर्जे से ज़्यादा तकलीफ पहुँची और रूए ज़मीन के मुसलमानों को तकलीफ पहुँची। और वहाँ तो लोग जो हैं वो हमारे मुसलमानों के हक़ में पूरे का पूरा मुल्क इस तरह नहीं खड़े हुए जिस तरह आज पूरे का पूरा मुल्क आपके पीछे खड़ा हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखें इस शर्त की वजह से आज पूरे मुल्क की मसाजिद में खुतबा ने आपकी हमायत में खुतबे दिए। आप इस पर इतनी हमायत तो कभी आपको आज तक नहीं मिली होगी जितनी आज आपको मिली है। ये कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखबारात में आज सारा छपा हुआ है, सारे अखबारात मेरा बयान है कि खुतबा तो जुमा इसी मौजू पर दिए गए और आज तमाम मसाजिद में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में हमारे खुतबा ने उलमा ने इसी मौजू पर खुतबे दिए और ज़बरदस्त किस्म से मसम्मत की है। आज मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि देखें कुरान जलाने वालों ने तो शरारत की, हर जगह पर ऐसे शैतान होते हैं जो बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मिशन ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बदअमनी पैदा नहीं होने देंगे। हमारा मिशन ये है कि हमने अमन के लिए आगे बढ़ना है और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। हमने लोगों को प्यार देना है, इंतशार नहीं देना। हमने लोगों में नफरत पैदा नहीं करनी, हमने मोहब्बत पैदा करनी है। इसलिए मैं आज खुलकर कहना चाहता हूँ, देखो वहां उन्होंने शर की, अल्लाह ताला ने शर में से खैर के पहलू निकाले कि पूरी दुनिया ईसाइयत के जिम्मेदार लीडरशिप जो थी उन्होंने उनकी मजम्मत की
اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بشپ صاحبان، ذمہ دار ترین لوگ ہیں اپنی کمیونٹیز کے. اور دیکھیں پوپ فرانسس صاحب نے ویٹیکن سٹی سے ان کی مذمت کی اور ان کو شیطان کا عمل قرار دیا. اور اسی طرح پچھلی جمعرات کو ہمارے بشپ صاحب، ہمارے سبستین شاہ صاحب دونوں بشپ اور مولانا سید عبدالخبیر آزاد ہماری مسجد میں تشریف لائے. اور دنیا کے ایک بہت بڑے مسیحی لیڈر جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیف ہیتلنڈ، وہ بھی وہاں تشریف لائے. اور ان سب نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کھلے دل سے مذمت کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے شیطانوں کی شیطنت جو ہے وہ مسیحی اور مسلم اتحاد میں دراڑ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے 6 سپارے کی آخری آیت ہے، سورہ مائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہودی اور مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف عداوت رکھتے ہیں، اور مسیحی جو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ مسلمانوں سے مودت اور محبت رکھتے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کو تمغہ دیا ہے، اور وہ تمغہ یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. پھر آگے چل کر اور تمغہ دیا ہے کہ ذالک بأنہم وأنہم لا یستکبرون، کہ ان لوگوں میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. تو آپ تکبر اور غرور سے پاک رہیں، اور وہی شان جو ہے آپ کی برقرار رہنی چاہیے. میں آپ کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کھلے دل سے یہ واضح طور پر یہ واقعہ جڑامالہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور کھوکھر صاحب، آپ اس وقت یہ بات کریں جب ہم آپ کے جذبات کی ترجمانی نہ کر رہے ہیں. جب ساری قوم آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے تو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اب میں علامہ اعظم رضا نقوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تمام مسالک کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو حافظ صاحب جو ہے وہ شیعہ کونسل کی طرف سے نمائندگی فرمائیں گے. حافظ اعظم رضا نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالقادر آزاد صاحب کے سبوت فرزند کا، اور سبستین شاہ صاحب کا، ندیم صاحب اور کھوکھر صاحب کا، تمام علماء کرام کا، جنہوں نے آج مسیحی برادری کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے بہترین اتحاد کا یہ پروگرام طے کیا. میں ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، دور ہوں بحریہ میں، لیکن وہاں پر جمعہ کے اجتماع میں سب سے زیادہ گفتگو میں نے اسی موضوع پہ کی، اور ان لوگوں نے اس بات کا اظہار. میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں جناب، آپ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں کھوکھر صاحب، میں پوچھتا ہوں میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں جو 20,000 جنازے اٹھانے والا ہے؟ بہرحال اس ملک میں اگر قرآن پر عمل ہو، اسلام پر عمل ہو، پھر مسیحی ہمارے بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. اور اگر جذباتی انداز میں، تو یہی مسلمان تھے رسول کا گھر لوٹنے والے، اور مسلمان یہی مسیحی تھے چادریں دینے والے. آج بھی 1400 سال سے ہم رو رہے ہیں. بس یہی بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ یہ آپ کو خوشخبری ہے جو زبیر ظہیر صاحب نے، عبدالخبیر آزاد صاحب نے دی ہے. یہی سلسلہ ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے. ظلم و ستم بھی ہوتا رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ. بہت شکریہ ندیم کامران صاحب بشپ لاہور. خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا قدوس کے نام میں آمین. آج صبح میں کچھ پادری صاحبان کے ساتھ اور مسٹر ایلبرٹ ڈیوڈ، کیپٹن بابر میسی اور اشرف مل اور کچھ دوستوں کے ساتھ جڑامالہ میں تھا. چرچ دیکھ کر، لوگوں کے گھر دیکھ کر یقین جانے کہ دل ان کے آنسو روتا ہے. یہ سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس نے پاکستان کی جو سلامتی ہے
उस पर हलफ उठाया है। और मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीही या दूसरी जो अक़लियतें हैं वो गैर महफूज है, बल्कि बहुत दफ़ा मसाजिद में भी और दूसरी जगहों पर भी दहशत गर्दी हुई है और ऐसे वाक़यात हुए हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसको जो मंतक से बाहर है कि अगर कुरान मजीद के औरात वहाँ पर रखे गए हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, तो कैसे कोई अपनी तस्वीर भी वहाँ रख सकता है। ये मेरे जहन में नहीं आती बात, ये मंतक से बाहर है कि कोई बेवकूफ़ इंसान भी कोई जुर्म करने के बाद वहाँ पर अपने निशान नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील है कि आला सतह पर एक कमीशन बनाया जाए और उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर हो और एक मसीही स्कॉलर भी शामिल किया जाए और इसकी तहकीक की जाए और जिसने भी ऐसा जुर्म किया है उसको सज़ा दी जाए और जितने लोग उस सारे हजूम में शामिल थे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके लिए FIR भी सख्त से सख्त काटी जाए। FIR कट जाती है लेकिन बाद में वो रहा हो जाते हैं और ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। और जब तक हम सख्त से सख्त सज़ा नहीं देंगे उस वक्त तक ऐसा नहीं होगा। अभी तो हम कुरान मजीद के जलाए जाने की आवाज़ उठा रहे थे, अभी हम उस सदमे से बाहर नहीं आए थे। अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे कि वहाँ पर मुसलमानों पर, वहाँ पर मसीहों पर जुल्म उठाए जाते हैं। आज अपने ही घर में ऐसा हो गया, आज पाकिस्तान में ऐसा हो गया। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ये चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं इन्होंने हमें शर्मसार कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनली हम आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन मेरी फिर भी आप सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ कहीं प्रिंट मीडिया के वसीले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसीले से आप अमन का पैगाम दे सकते हैं, जहाँ आप पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी और शरीयत की बात कर सकते हैं, इसको फ़रोग़ दें। अगर आज हमने इस माइंड सेट को ना बदला तो कल कोई और दूसरा जो है मसलक या कल दूसरे मज़ाहिब जो है वो इससे बच नहीं सकेंगे। आज हमें सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। जैसे मौलाना आज़ाद, मौलाना ज़ुबैर और दूसरे मौलवी साहबान आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दुख में खड़े हैं। रात को पीर नकीब उर रहमान की भी मुझे कॉल इंग्लैंड से आई, उन्होंने भी मेरे साथ इस दुख को बांटा है। जब तक हम एक इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक ऐसा मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में अमन व अमान हो। मैं इस वक्त खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब का, IG पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आला ने जो यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द घरों को रिस्टोर किया जाएगा, चर्च बनाए जाएंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और उनका जो बयान है उसको भी सराहता हूँ और पाक अफवाज के लिए, अपने इदारों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आइए कदम बढ़ाएं, आगे मिलकर चले, एक कौम होकर आगे बढ़े ताकि दुनिया को हम पैगाम दें कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और हम सब एक सिटीजन है, इक्वल सिटीजन है, ताकि अमन और चैन हो। मसाजिद जहाँ से ऐलान हुए अब वहाँ से अमन का पैगाम और भाईचारे का पैगाम दें और ऐसा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। इंशाअल्लाह कि मसाजिद से अमन मोहब्बत के पैगाम उठेंगे, जारी होंगे। और मैं इस मौका पर जैसे बिशप साहब ने कहा कि सिपहसालार पाकिस्तान का जो बयान है यकीनन पूरी कौम का वो बयान है और पूरी कौम अपने सिपहसालार पाकिस्तान जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ आए मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान बनाएं। मैं इस मौका पर यानी सिंह साहब का, पीर वलीउल्लाह शाह साहब का, सैयद आशिक हुसैन शाह साहब का, बादशाह साहब का, मौलाना अब्दुल्ला साहब का, मौलाना मुख्तार नदीम का, एहसान तबस्सुम साहब का, सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब का, मौलाना अब्दुल वहाब रोकड़ी साहब का, हज़रत मुफ्ती मुबशर निज़ामी साहब का, अल्लामा काजी अब्दुल गफ्फार साहब का, हज़रत साहब का, अब्दुल तानी साहब,
बिशप विल्सन मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो शख्सियात हैं कि हम सबकी बात को सुनें, मगर मुझे पता है कि इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इनेकाद है और मेरा मीडिया जिसने आज मैं समझता हूँ एक अजीम किरदार अदा किया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ आपके ज़रिए हमारा पैगाम कौम तक पहुँचा है। अल्लाह ताला प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपका एक दफ़ा बेहद मशकूर ममनून हूँ। मैंने भी एक जगह जाना है तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो चरिंदा सिफत लोग हैं इनको करार पाक की सज़ा अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को अमन अता फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान को हर खतरा से महफूज फरमा। रब्बे करीम इस मुल्क पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान बना, इस मुल्क पाकिस्तान को इंतशार से पाक पाकिस्तान बना। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान बना। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को फिर कवारियत से पाक पाकिस्तान बना। रब्बे करीम शुहदाए पाकिस्तान की मग़फ़िरत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह इस खौफ को ख़त्म फरमा जो मसीह कम्युनिटी के अंदर इस वक्त मौजूद है। आज उलमा ने दुनिया को मैसेज दिया, पूरी कौम को मैसेज दिया है। मैं समझता हूँ कि आज वो सब लोग जो घरों से निकले थे मसीह कम्युनिटी के, वो अपने घरों में जाकर अमन के साथ रह सके और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाते हुए मुल्क पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे स्कूली इदारे, हमारी पुलिस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी हुकूमत जो एक अजीम किरदार अदा कर रही है अमन के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या अल्लाह इसको और ज़्यादा बरकत अता फरमा। या अल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने जो वादा किया वज़ीर आला पंजाब ने कि एक एक घर को बना के दूंगा, एक एक चीज़ इनकी वापस लौटाऊंगा, या अल्लाह उनको इस वादे को पूरा करने की तौफीक अता फरमा और जो उनकी कोशिशें उसे भी कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। बहुत बहुत